بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو لوگوں کی حاجات اور ان کی خواہشات، ان کی ضروریات کتنی زیادہ ہیں، اور کتنی ہی مرتبہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنا ان کی بساط سے باہر ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان بہت سے مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان مشکلات اور مصائب سے نکلنے کے لیے کئی ایک ذرائع آزماتا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح لوگوں سے دعا کی فرمائش کرتے ہیں، شاید کہ مولا کریم ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیں، تاکہ ان کی جو حاجات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں، ان کی جو دکھ درد ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ناظرین کرام، زندہ حضرات سے دعا کی فرمائش کرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن مخلوق میں سے جن کی دعاؤں کو اللہ سب سے زیادہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرشتوں کا درود اور ان کی دعا حاصل کرنے والوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے متعلق احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ جب امام نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھ کر آمین کہتا ہے، اس کے ساتھ آسمانوں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لہذا تم بھی اس وقت آمین کہا کرو، کیونکہ آسمان کے فرشتے جو آمین کہتے ہیں ان کی آمین زمین کے لوگوں کی آمین سے جب مل جاتی ہے تو اللہ زمین پر آمین کہنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء امت بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی آمین سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ ان نمازیوں کی دعا کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور اسی طرح ایک اور قسم ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ کے نورانی فرشتے درود پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو پہلی صفوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول والصف الثانی، اللہ کے رسول جو دوسری صف والے ہیں ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، والصف الثانی، دوسری صف پر بھی اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ پیچھے کی صفوں میں جان بوجھ کر کھڑے ہوتے ہیں انہیں اپنے اس طرز عمل پر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کتنی عظیم نعمت ہے جسے بندہ چھوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو نماز با جماعت میں امام کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے دین میں، اسلام میں دائیں جانب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سنت اس بارے میں ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو دائیں پاؤں سے داخل ہوں، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے، تمام کام دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں مع سوائے استنجے کے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے درود سے بہرور ہونے والے خوش قسمت حضرات میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی نماز ہی کی جگہ پر کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والوں پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور باوضو رہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کے درجے بلند فرما۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل یعنی مسجد میں ٹھہرنا 3 جو عظیم الشان اعمال ہیں، جن میں سے ایک کا نام الکفارات ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔